جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں ابھی جو بات کر رہا تھا، آمنہ آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ صحیح ہے. جی السلام علیکم سر میں ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں بچوں کے ساتھ جب حضرت موسیٰ کا جو واقعہ پڑھ رہی تھی تو اس میں مجھے ایسا فیل ہوا کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ایک طرح سے وہ ایک بہت بڑے پرابلم کا شکار تھی. ظاہر ہے وہ ایک غلامی میں تھی اور وہ اس سے نکلنا بھی چاہتی تھی، مگر جب فرعون سے ان کو نجات مل گئی اور جب ان کو ہی دنیا کی امامت دے دی گئی تو وہ اس کے اندر ہیلے بہانے اس لیے کرنے لگے کہ وہ ایک بہت بڑی غلامی میں تھے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ عرب کے اندر مطلب اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے جو ہے وہ عرب کو چوز کیا کہ وہاں پر جو ہے وہ آخری نبی آئے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ غلام نہیں تھے. اور مجھے اپنے بارے میں بھی یہ لگتا ہے کہ جب ہم اپنے اندر سے اس چیز کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت اپ ہل ٹاسک ہے، کیونکہ ہم اتنے عرصے سے اس غلامی کے ماحول میں، اس غلامی کے سسٹم میں رہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بہت مشکل کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نظام سے اوپر اپنے آپ کو نکال سکیں. آپ بالکل صحیح بول رہی ہیں. ان لوگوں میں 700-800 سال کی غلامی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد وہ آہستہ آہستہ وہ غلام بنا دیے گئے، جو 12 ٹرائبس تھیں. اور پھر وہ 700-800 سال جو ہے وہ اسی غلامی کی حالت میں رہے. پھر جو ہے حضرت موسیٰ کی شکل میں نجات دہندہ ان کے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ایسے معجزات دکھاتے ہیں اللہ رب العزت کے. امید تو یہ کی جاتی ہے کہ بھی بہت زیادہ دے کے جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹیں گے، لیکن ان کا جو دل میں ہے، جیسے قرآن بولتا، بچھڑا سمایا ہوا تھا. وہ اتنی لمبی جو ہے وہ اسلام سے، اللہ کے دین سے اتنے لمبا عرصہ دور رہ گئے تھے اور غلامی میں آ گئے تھے کہ وہ اب جیسے بول رہی ہیں بالکل یہی کیفیت ہماری ہے. دنیا میں 3 قسم کے لوگ آباد ہوتے ہیں. ایک تو مسلمان ہیں، ایک منافق ہیں، اور ایک کافر ہیں. منافق جو ہیں سب سے خطرناک قسم کے لوگ ہیں. وہ ان کو راستہ بڑی مشکل سے ملتا ہے منافقوں کو. جو کافر ہیں ان کو جب سمجھ میں آتی ہے تو وہ اللہ کے راستے پہ آ جاتے ہیں. ان کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت منافقین، اس لیے بولا ہے کہ وہ سب سے بدتر درجے میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو میں اصل میں میرا غلامی بھی انسان کے اندر، سوری جی سر میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ غلامی بھی کیا انسان کے اندر منافقت کو پیدا کر دیتی ہے؟ جی ہاں، بالکل. غلامی میں انسان مختلف ہیلے بہانے نکال کے زندگی گزارتا ہے، ہر لحاظ سے. اپنی پرسنل لائف میں بھی، اپنے دین میں بھی گنجائشیں نکالتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم پہ ملوکیت آ جاتی ہے اور پرسیکیوشن شروع ہوتی ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، پہلے تو ڈٹ جاتے ہیں، علماء شہید کر دیے جاتے ہیں، مسلمانوں کی پرسیکیوشن ہوتی ہے جو جھکتے نہیں ہیں. پھر جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیلے بہانے سے وہ آدمی بولتا ہے کہ اچھا چلو یہ تو ایکٹیو دنیا میں آپ نہیں رہ سکتے، تو کنارہ کش ہو جاؤ، زیادہ مداخلت نہ کریں حکومت کے افیئرز میں. اور وہ کنارے پہ رہ کے جو سمجھ میں آتا وہ کرتے ہیں. پھر ان میں بہت ساری صفات دنیا ترقی پیدا ہوتی ہے جو ہمیں پیدا ہوئی. ڈفرینٹ آپ بولیے کہ ہمیں ڈفرینٹ فرقے پیدا ہوئے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم پڑ گئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم لڑنے لگے. تو یہ کیفیت ہمیں تقریباً 1000 سال سے چل رہی ہے. گو کہ مسلمان ہی تھے ہمارے رولرز بھی، لیکن ہم غلامی کی حالت میں تھے. اور اس کا ہمیں جو ریلیف دیا ہے وہ یونانی فلسفے نے، جو دنیا ترقی سکھاتی تھی کہ بھئی جھک کے رہو، خاموش رہو، بس اپنے اس میں مگن رہو، اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، جو صوفیزم کی شکل میں بھی آگے آیا.
بہت ساری کہ اپنے اوپر فوکس کرو، اپنے اوپر فوکس کرو. تو وہ بہر کیا ہر چیز پہ اللہ کا جو ہے کنٹرول ہوتا ہے. اب اس زمانے میں ہم آئے ہیں کہ فزیکلی تو ہم غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں، لیکن اس کا آفٹر افیکٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. بہت ہمارے جو حکمران ہیں ان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو عوام ہیں ان میں بھی. روحی آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں سر، ویسے ہی آپ بات کر رہے تھے تو دو پوائنٹس دماغ میں آئے تھے، آپ اپنی بات مکمل کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ۔ اچھا، تو وہ بیسیکلی جو میں سمجھا ہوں، اللہ نے ایک ہم پہ بڑا رحم کیا، اقبال جیسا بندہ دیا. یعنی اقبال میں دیکھتا ہوں ہزاروں سال میں ایک وہ بندہ ہے جو معاملات کی تہ میں پہنچا، اور اس نے بہت دونوں چیزیں اس نے جو ہے یہ وجوہات بھی بتائیں، اور ان کا حل بھی اس نے پیش کیا. دیکھنے میں وہ صوفی زدہ آدمی تھا، لیکن اس کا جو پورا کا پورا مدعا یہ تھا کہ جب تک ہم پریکٹیکلی دنیا میں انوالو نہیں ہوں گے تو ہم جو ہیں یعنی اس کا تھا کہ ہیومن ہیز بین ڈیزائنڈ ٹو پلے دا رول آف Allah's ریپرزنٹیٹیو آن ارتھ. ہر انسان ہر انسان یہ ڈیزائن کیا گیا ہے. تو اب وہ دوسری بات ہے کہ وہ دوسری ڈفرینٹ پریشر کے تحت جو ہے وہ مصالحت پرست ہو گیا ہے، یا وہ دنیا سے اس نے ترقی حاصل کر لی ہے، اور آپ بولیے کہ اس کے اندر وہ فلیئر جو ہے وہ ماند پڑ گیا ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. تو وہ اقبال کا پورا فلسفہ اسی کے گرد ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے جیسے وہ بولتے ہیں نا اقبال، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یا خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اور اسی طرح اقبال جو ہے وہ انسان کو ایٹ اے ویری ہائی پیڈسٹل دیکھتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جب اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے تو آپ کو تو ظاہری بات ہے آپ کے تمام مخلوقات سے جو ہے آپ بولے ہیں کہ تمام مخلوقات سے آپ اوپر بھی ہیں، اور وہ آپ کے اندر صفات ہیں. اقبال بولتا ہے ریئلائز کرو وہ صفات کو اور ان پہ عمل کرو. جی روحی آپ پلیز سوال کیجیے گا. جی سر، سب سے پہلے تو اقبال کا ہی ایک شعر دماغ میں آ رہا تھا جس میں انہوں نے جو ہے غلامی کی کیفیت کو بھی بیان کیا، اور ساتھ میں اس کا جو ہے وہ حل بھی بتایا کہ یہ سولو کس طرح ہو سکتا ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں بالکل، نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو پیدا کٹ کر جاتی ہیں جاتی ہے. زنجیریں۔ تو بالکل. بس سارا فوکس جو ہے وہ ذوق یقین پہ ہے کہ ہمیں یقین کی اگر جو ہے دولت نصیب ہو جائے کہ یس وی کین ڈو اٹ، تو شاید اس کا کوئی راہ کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ جی اقبال کا. دوسرا، جی 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 بولیے جی سر، بولیے. جی آپ بتائیے سر۔ جی آپ سر، اقبال آپ کہیے۔ اقبال کا سب سے جامع شعر ابھی میں معینہ سے ذکر کر رہا تھا کہ اقبال کا جو سب سے جامع شعر ہے جو ہر چیز کو صحیح پرسپیکٹو میں لے آتا ہے، وہ پرشین کا شعر ہے اقبال کا کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو اس کے لبوں میں ایک اسمائل ہوتی ہے. اس پہ آپ غور کیجئے، اتنا پیارا شعر ہے یہ جو آپ نے یقین کی بات کی نا، کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ بالکل صحیح راستے پہ ہے اور اس نے اپنا کام کر دیا جو اس کے کرنے کا تھا. ٹھیک ہے غلطیاں ہوئی، کمزوریاں ہوئی، لیکن آپ تو رب ہیں. اب میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں پوری امید کے ساتھ. تو یہ جو ہے یہ بڑا یہ ہمیں ریئلائزیشن یقین بڑا ضروری ہے. یقین ہی کی اس وقت کمی ہے، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل لائف میں کچھ اور فالو کر رہے ہیں، اور تھیوریٹیکلی ہماری کچھ اور خواہشات ہیں. تھیوریٹیکلی ہم دین کو لیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اس پہ عمل نہیں کرتے، بہت ساری وجوہات کی بنا پہ. تو یہ بڑی بے شک۔ فکر انگیز بات اس لیے ہے کہ آپ سوچئے کہ آخرت میں کیا ہوگا.
کیا اللہ کے سامنے میں یہ بہانہ دے سکتا ہوں کہ یا اللہ میں کیا کروں، تو پوری دنیا وہ کر رہی تھی تو میں نے بھی کیا، یا اللہ میں کیا کروں، جو میرا مرشد تھا اس نے بولا میں نے اس کو اندھی تقلید کی. جو اقبال تقلید کے سخت خلاف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. تو یہ تو بالکل بنیادی باتیں ہیں کہ جس کے بیسس پہ میں نے جو ہے میرا جو آپ بولیے کہ جو فائنل پروجیکٹ آف مائی لائف ہے، وہ اس یقین کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بہترین شکل میں پیدا کیا، بہترین صفات سے، صرف مجھے نہیں بلکہ تمام انسانوں کو بہترین صفات سے نوازا. اللہ نے ہمیں پورے کا پورا موقع دیا ہے ٹو پرفارم ایز ہیز نائب، اور پورے کا پورا موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کریں. اللہ کے دین کو ہم نمازوں پہ بیٹھ کے یا روزے رکھ کر یا حج کر کے غالب نہیں کر سکتے. یہ تو آپ لوگ سب ایگری کریں گے، اللہ کے دین کو پریکٹیکلی غالب کرنا. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اچھا پریکٹیکلی تو ہم کیا کیا کام کریں. تو میرا جو زندگی کی فائنڈنگ ہے، جو میں آپ لوگوں کے سامنے گاہے بگاہے رکھتا رہتا ہوں، کہ دین اللہ کا بہت مزیدار اور بہت آسان ہے، صرف اس انسان کے لیے جس کو اللہ نے خود ڈیزائن کیا ہے. اللہ کیا بولتا ہے، میں نے خود اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کیا ہے. ابلیس کو بولا تم اس کے سامنے کیوں نہیں جھکے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے جس کو خود ڈیزائن کیا ہے اس کے لیے اس کی ریئلائزیشن ضروری ہے، اور اس کی ریئلائزیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماحول بہت کارگر ہو سکتا ہے اگر آپ نے صحیح ماحول جو ہے آپ نے ڈیولپ کر دیا. تو میرا پورا یہی ہے کہ آپ ایسا ماحول دیں جہاں انسان اپنی میکسیمم ڈیزائنڈ آؤٹ پٹ لیول پہ آ جائے. اور وہ میرے نزدیک اس کی صرف ایک سب سے اہم ضرورت ہے، اور وہ ہے عزت نفس، انسان کی ڈگنیٹی کا خیال، انسان کی ڈگنیٹی کو انٹیکٹ رکھیں. تو میرا اپنی ایکسپیرینس یہ ہے، میں نے بچوں پہ بھی ایکسپیرینس کیا ہے، بڑوں پہ بھی ایکسپیرینس کیا ہے، کہ جب آپ ہیومن ڈگنیٹی کا خیال کرتے ہیں تو دا پرسن کمز ٹو ہز ویری ہائی آؤٹ پٹ لیول، دین دا پرسن پرفارمس ایوری ویئر. اس کے میں ریئلائزیشن بھی ڈیولپ ہوتی ہے، he feels comfortable with you and he comes to a level which Allah Rabbul Izzat expects human being to be at. تو کچھ بھی نہیں کرنا مجھے تو صرف یہ مینٹین کرنا ہے، جس کے لیے ظاہری بات ہے جو بھی ہمارا گروپ ہوگا جو تیار ہوں گے اللہ کرے، تو پھر وہ ان کو بیسک انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. اینڈ دین واٹ آئی ٹرولی فیل کہ وہ جو یعنی ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آپ بس وہ کرائٹیریا مینٹین کریں جو اللہ نے دیے ہوئے ہیں، خود بخود انسان جو ہے وہ پرفارم کرے گا ہر لیول میں، ہر لحاظ سے. کہ وہ پھر جس طرح اللہ ایک مسلمان کو شو کرتا ہے، یا بولیے کہ خلیفہ کو اللہ ڈیفائن کرتا ہے، یا خلیفہ کی زندگی کو ڈیفائن کرتا ہے، یا یہ اللہ بولتا ہے نا کہ روزی کا اللہ ذمہ دار ہے. تو اللہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے اس کا خیال بھی کرے گا، اور وہ جو جگہ ہے وہ میرے نزدیک جنت سے کم نہیں ہوگی اس دنیا میں. میں تو ویسے ہی دین کو بڑا مزیدار دیکھتا ہوں، آپ لوگ سب کو معلوم. وہ بڑی دس از واٹ مائی ڈسکوری آف لائف از. جی روحی، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ سر میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عزت نفس کسی کی مجروح نہ ہو، لیکن جو جس طریقے کے مطلب ہم لوگ ہو گئے ہیں، جتنی ہماری زندگی میں ڈیڈ لائنز ہو گئی ہیں، جتنے وہ ہو گئے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایز اے استاد اگر میں دیکھوں اور مجھے ایک سیٹ ٹائم کے اندر ایک کریکولم کو کمپلیٹ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کو کروں بھی اور اپنی اب آپ یہ اپنے بتائیے، مائنڈ کو اس کی دو باتیں ہیں. ایک بات تو کبھی کبھی یہ تو
بس لگتی ہوں میں. ایک بات تو یہ کہ کیا مجھے یہ جو کریکولم آپ فالو کر رہی ہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، کیا یہ کریکولم جو ہے اللہ کے جو ڈیفینیشن آف انسان اور ہیومن انٹلیکٹ ہے اس پہ یہ پورا اترتا ہے؟ کیا یہ کریکولم انسان کے لیے موضوع ہے؟ کہ یہ نیچرل انسان کے لیے کریکولم موضوع ہے؟ اصل میں جب ہم ایسی چیز لاتے ہیں جو ہیومن فرینڈلی نہیں ہوتی، یہ میں مغرب کا بول رہا ہوں آپ سے، مغرب اس نتیجے میں پہنچا ہے کہ جو چیز ہیومن فرینڈلی نہیں ہوگی وہ آپ کو ٹینشن میں ڈالے گی، پریشانی میں ڈالے گی، انسان کو پریشانی میں ڈالے گی. بوتھ جو امپلیمنٹ کرنے والا ہے وہ بھی پریشان ہوگا، اس لیے کوئی نیچرل انسان کے لیے تو ہے ہی نہیں وہ کریکولم جو آپ فالو کر رہی ہوں گی. مجھے نہیں معلوم آپ کون سا کریکولم فالو کر رہے ہیں. اگر نیچرل انسان کے لحاظ سے ہوتا تو آدمی کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا، آدمی لرننگ سے بیزار نہیں ہوتا، ریفریش ہوتا ہے جو نیچرل لرننگ ہوتی ہے. لیکن اگر اس کی پروگرامنگ کے موڈ میں آپ ڈالیں گی تو انسان جو ہے پھر وہ پریشانی کی، اس لیے کہ پروگرامنگ کے لیے اللہ کا جو پروگرام انسان کر دیا گیا ہے وہ دوسری پروگرامنگ کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کو، اس پروگرامنگ. اس کے باوجود جیسے اللہ بولتے ہیں کہ یہ انسان کا جو نیچر ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا، اللہ کی بنائے ہوا فطرہ جو ہے بدلا نہیں جا سکتا. تو چونکہ فطرتاً آدمی کا جو ڈیزائن ہے وچ از پرماننٹ، وہ اللہ نے اپنے نیچر یعنی فطرہ کے مطابق بنایا ہوا ہے. تو کوئی چیز بھی جو فطرہ سے باہر اس پہ آئے گی وہ آدمی پریشان ہوگا، وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گا. جو اس وقت تعلیمی نظام ہمارا ہے یا تربیتی نظام ہے، یا اللہ معاف کرے ہمارا دوسرا لے لیجئے جو ڈیزائنڈ اسپریچول نظام لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے، that is not as per human nature. وہ بیٹی آمنہ آمنہ آپ اپنے اس سے جی جی کنٹینیو کریں. آپ جی میں نے کہا بولیے میں گا اپنے بیٹی. آپ کے موضوع سے ہٹ گئی تھی. آپ سوری اپنا اس کو کنٹینیو کریں، آپ کا جو اس نہیں کا نہیں، وہ پلان ہے. بالکل میں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے سوال کریں، اس لیے کہ آپ ٹیچر کی بات کر رہی تھی نا، تو آپ کو یہ بولنا کہ ٹینس. اب ظاہری بات ہے کہ جو چیز آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، اب آپ بولیں کہ نہیں زبردستی اس کو کھلائیں کہ نہیں تمہیں کھانا تو پڑے گا، اس لیے کہ یہ تو مجھے تمہیں آج دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آمینہ کو بھوک نہیں لگ رہی اور ان کی امی بولیں کہ نہیں تمہیں تو یہ کھانا ہی پڑے گا، میں نے تو یہ بنا لیا ہے اور یہ پڑا ہوا ہے، اب تمہیں زبردستی میں کھلاؤں گی. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ آمینہ کو بدہضمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں بھی افیکٹ ہو، ڈسکمفرٹ ہوگا. صحیح ہے. تو کوئی ایسی چیز جو ہمیں زبردستی ہمارے اندر اتاری جا رہی ہو تو وہ آٹومیٹکلی وی ول فیل انکمفرٹیبل. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو اللہ کا فطرہ ہے، جو سورہ آپ کا روم کی 30ویں آیت ہے، فاقم وجهك للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ٹھیک ہے، تو آپ کو تو اللہ کا فطرہ کبھی بدلا نہیں جا سکتا. اللہ نے آپ کو فطرہ پہ، انسان کو اللہ نے اپنے فطرہ میں پیدا کیا. اب اس فطرہ سے ہٹ کے آپ بات کریں گی تو اس انسان کو آپ پریشانی میں ڈالیں گے. تو میرا پورا کا پورا مداح ہی یہی ہے کہ جو اللہ کا فطرہ ہے، جس کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ آپ ریئلائز کیجئے کہ ہر آدمی ایک انڈیویژول ہے. ہم بھیڑ نہیں ہیں، ہم کراؤڈ نہیں ہیں. اللہ کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے تو پوری کی پوری ہم ذمہ داری لیں گے اپنے کرتوتوں کی. پوری کی 100% ہمیں ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، اور یہ سب مانتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے گا. ٹھیک ہے، تو آپ انڈیویژول ہیں، آپ کو انڈیویژول ڈیسیشنز لینے ہیں. اور اگر آپ اس انسان کو بھیڑ کی طرح ٹریٹ کریں گے، جس طرح بھی بولے تھے نا، وہ آپ کو تو دینا ہی دینا ہے. ایک کلاس میں 20-30 بچے بیٹھے ہوں، سب کو آپ کو ایک ہی انجیکشن لگانا ہے کریکولم کا، تو وہ تو ظاہری بات ہے وہ پریشانی کی حالت میں آئیں گے.
وہ بچے جو ہے پروٹیسٹ بھی کریں گے اور پریشانی کی حالت میں آئیں گے، اور ان کو ڈائجسٹ بھی نہیں کرے گے وہ تعلیم، جس طرح ابھی ہوتا ہے نا کہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ پھر زبانی یاد کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اندر انٹرنلائز نہیں ہوتا علم۔ تو ایک ایسا ماحول جس میں انسان کمفورٹیبل فیل کرے، جس میں وہ تھریٹنڈ فیل نہ کرے۔ اسکولوں میں تو پورا کا پورا ماحول تھریٹننگ ہوتا ہے، امتحان کا تھریٹ ہوتا ہے، ٹیچر کے غصے کا تھریٹ ہوتا ہے، گریڈ کا تھریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نظام میں وہ تھریٹ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نظام میں جو ہے اللہ نے جس طرح انسان کو ڈیزائن کیا ہے وہ ہی از ویری کمفورٹیبل۔ ابھی میں آج اقبال ہی کا پڑھ رہا تھا کہ وہ انسان بیسیکلی ہی لائکس گڈ، اگر اس کو ایک آپ نیچرل انوائرمنٹ میں دیں تو بیسیکلی وہ ٹھیک ہے، شیطان پیچھے پڑتا ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے انسان، لیکن بیسیکلی ہی ول لائک ٹو پرفارم گڈ۔ تو وہ ماحول دینا، عزت، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرے پوری زندگی کی لرننگ ہے، میں بڑے چیزوں میں پڑھا اور بڑی فلسفوں میں گیا اور یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ بھئی انسان کو کیا کیا جائے کہ وہ بیسٹ پرفارم کرے۔ تو میری جو فائنڈنگ ہے وہ ایک چیز میں جا کے آپ بولیے کہ جس کا منتج ہوئی اور وہ یہ ہے کہ ہیومن ڈگنیٹی کا اور ریسپیکٹ کا آپ خیال کریں تو انسان جو ہے وہ کمفورٹیبل فیل کرتا ہے، وہ تھریٹن فیل نہیں کرتا، اور وہاں پہ پھر وہ جو اس کا جو اللہ کا ڈیزائن نیچر ہے وہ کھول کے اوپر آتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں، جن ماحول میں آپ تھریٹن فیل کرتی ہیں وہاں آپ بے چین رہتی ہیں، بہت بے چین، لیکن جہاں آپ تھریٹنڈ نہیں فیل کرتی، ایون اگر ریلیشنز بچوں ماں اور بچوں کا ہو، باپ اور بچوں کا ہو، یا میاں اور بیوی کا ہو، تو جہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عزت کی جاتی ہے، یو فیل موسٹ کمفرٹیبل، ٹھیک ہے، لیکن جہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تھریٹ دیا جا رہا ہے، یا آپ کی جو پرسنالٹی ہے دیٹ از، یا آپ کی جو ڈگنیٹی ہے دیٹ از تھریٹنڈ، یو وونٹ بی ایبل ٹو پرفارم۔ بہر کیا میرا جو آج کے موضوع تھا، اور اباؤٹ یور نہیں سوری، آپ دوبارہ بولیے گا، آپ کیا پوچھ رہی تھیں؟ نہیں سر، میں یہی کہہ رہی تھی آپ اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں۔ جی، میرا جو پروجیکٹ ہے وہ میں نے دیکھی، میں آپ لوگوں سے بار بار میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ دین بڑی مزیدار چیز ہے، اس لیے مزیدار چیز ہے کہ آپ کو اس پہ ڈیزائن کیا گیا ہے، اور وہ دین جو ہے، ایک منٹ سوری، جی میری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہیں آپ، سوری۔ تو میرا جو ہے وہ پورا کہ آپ وہ دین کا ماحول پیدا کریں، آپ صحیح پیمانے لیجئے اور صحیح سٹرنگز پکڑیے، جس طرح لاسٹ ٹائم ڈسکس ہو رہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہی لائے عمل ہے، بالکل قرآن جو ہے وہ بڑا نیچرل ہے، اور قرآن پہ غور و فکر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ انسان انجوائے کرتا ہے، میں تو انجوائے کرتا ہوں قرآن میں آپ غور و فکر کریں، اور قرآن جو ہے وہ آپ کو سمجھنا چاہیے، ڈائریکٹ اللہ کا کلام۔ تو ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ آپ کی عزت ہو، اور جہاں پہ آپ قرآن کو امپورٹنس دوں، جہاں پہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ ان کی نمازیں جو ہیں وہ صحیح افیکٹو ہوں، جہاں ان کی تمام جو ارکان دین ہیں وہ بہترین طریقے سے ادا ہو رہے ہوں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کو جو اللہ نے دوسری انسانوں کے اندر صفات رکھی ٹو ایکسل ان ایوری تھنگ، ان سائنس، ان ٹیکنالوجی، ان بزنس، وہ آپ اس کی اپرچونٹیز دیں، ان کو کھلی اپرچونٹیز دیں، اور ان کے لیے ذرائع پیدا کریں ٹو get themselves equipped with modern most technology, اور let them do their own marketing، ٹیلی مارکیٹنگ میں ڈالیں، let them produce their own products، ٹھیک ہے، اور you facilitate them، you train them in different vocations، آپ نے کارپینٹری سکھائی،
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डाला, उनको आईटी में डाला, कंप्यूटर में डाला, उनको ज़राअत में डाला, मॉडर्न मोस्ट ज़राअत जो है उनको डेवलप। आप देखें कि हजूर के 100 साल बाद आप हर चीज़ के टॉप में क्यों पहुंचे थे। अगर वो चीज़ें सही नहीं थी तो जो अल्लाह हजूर ने एक मोमेंटम कायम किया था, तो वो मोमेंटम जो है वो, जिसमें सबसे बड़ी वजह थी कि कुरान से हजूर ने जोड़ दिया था, और ये कुरान आगे लेके चली इन लोगों को। तो मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ने चाहा तो, मुझे नहीं मालूम अल्लाह का जो है क्या होगा आगे, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं और जो मैं देखता हूँ और जो मैं कुरान से और हिस्ट्री से जो समझा है, मैं उस पर पढ़ना चाहता हूँ। और जो मैंने फॉल्ट्स देखी हैं, कमजोरियाँ देखी हैं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, जो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, जो घर घर में फैली हुई हैं, जो डिफरेंट ताऊत हैं हमारे, जो डिफरेंट हमारे फ़िरका वाराना सोच है। तो इसमें मैं ये देखता हूँ कि हम पढ़ के जो अपने आप को हमने ज़ाया किया हुआ है। तो एक खुला डुला माहौल हो, जहाँ पे कोई प्रेशर ना हो। प्रेशर जो नेचुरल प्रेशर है वो तो नेचुरल प्रेशर है, वो अल्लाह के हाथ में है। इसलिए हम बोलते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो दैट इज द मैक्सिमम व्हाट कैन हैपन। जी आमना, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं ये बोलना चाह रही थी, जैसे आपने कहा था कि हजूर ने कुरान से अपना दीन बनाया था, तो इसका मतलब है कि कुरान ने हजूर की मदद भी की थी। जी जी, आप जब अल्लाह के अहकाम फॉलो करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपको छोड़ दे। अल्लाह आपकी मदद करेंगे, हर चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद करेंगे। तो वो तो अल्लाह का वादा है ना। तो हजूर ने, चूंकि वो रसूल थे, अल्लाह के रसूल थे, नबी थे, उन्होंने जिस तरह अल्लाह ने बताया लोगों को जो है उस रास्ते में डाल दिया। और फिर आप देखते हैं कि वो ये अरब तो बिल्कुल ही दुनिया के कोने पे थे ना। जो बड़ी कौमें थीं उस वक्त, वो आपकी रोमन एम्पायर था और पर्शियन एम्पायर था। और देखते देखते चंद सालों में रोमन एम्पायर भी इनके अंडर आ जाता है, और पर्शियन एम्पायर भी, पूरा का पूरा पर्शियन एम्पायर इनके अंडर आ जाता है। तो वो जाहिर बात है, जब अल्लाह की मदद होगी, जब अल्लाह के अहकाम के मुताबिक आप चलेंगे, तो ये सब चीज़ें तो होंगी। फिर अल्लाह जो है, इसलिए कि अल्लाह, दुनिया अल्लाह ने बनाई है ना, इंसान को भी अल्लाह ने बनाया। जब इंसान अल्लाह के अहकामात को फॉलो करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो इंसान वहाँ पहुँचेगा जहाँ अल्लाह उसको ले जाना चाह रहा है। सही है ना। तो बहरकैफ आप लोग को यही बताना है कि ये तो मेरी एक आदमी की सोच है, लेकिन ये सोच जो है मेरे पास, जिस तरह मैंने पास में भी रैशनल दिया, इसका जवाब है। और मैं ये समझता हूँ कि चूँकि इस वक्त हम बहुत दूर निकल चुके हैं, हमारा दीन, पता नहीं, मैं तो बड़ा परेशान होता हूँ कि दीन इस्लाम तो है ही नहीं। हम तो किसी और कौम का दीन फॉलो कर रहे हैं। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट की जाती है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि मुसलमान जो हैं वो अहले किताब को की आंख बंद करके तकलीद करेंगे। अब तकलीद करेंगे का एक बहुत अहम जो मायने ये है कि तमाम उनके सिस्टम्स अडॉप्ट कर लें, जितने उनके निज़ाम हैं, जो उनके मेंटल फ्रेमवर्क, जो उनके बिलीफ फ्रेमवर्क के गिर्द बनाए हैं उन्होंने, जो उन्होंने, जिसमें ये कंसिडर ही नहीं किया कि कोई खालिक भी है, जिसके कोई असूल हैं, और उसने कोई इंसान को ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है, उसमें कुछ भी नहीं है उनका दखल। और उन असूलों पे उन्होंने अपने निज़ाम बनाए, और हम जो है उसके, हम देखते हैं इस वक्त कि हमारे पास अपना एक सिस्टम बाकी नहीं रहा, और हम उनके सिस्टम में अंधी तकलीद कर रहे हैं। जो मैंने समझा, और जो मुझे डिफरेंट इंटेलेक्चुअल से डिस्कशन मैंने की, कि जो सबसे अहम निज़ाम है वो तालीमी निज़ाम है।
اور تربیتی نظام. وہ تربیتی نظام جب تک قائم نہیں ہوگا، یا میرا یہ خیال ہے کہ اس ذہن پہ ہم لوگوں کو واپس کیسے لائیں گے جو اللہ چاہتا ہے ہمیں کرنے. اس وقت ہم قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حالت جو ہے، ہم مغرب کی تقلید، یعنی اللہ کے دین پہ کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا. جو اللہ کا دین ہے اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ کا دین سب کے سب دینوں پہ غالب آنے والا ہے. تو اگر ہم پہ جو ہے دوسروں کا غلبہ ہے تو بڑا سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم دین اسلام فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور اگر ہم دین اسلام نہیں فالو کر رہے تو اللہ کا تو حکم ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اگر کسی نے اسلام کے سوا کوئی اور دین پہ چلا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان لوگوں کا حشر وہی ہوگا جو دوسری دین پہ چل رہے ہیں، وہ انہی لوگوں کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا. جاوید بھائی آپ کچھ بول رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیں، میں پھر سوال کر لوں گا. میرا ایک سوال ہے جو ہے وہ. اچھا اچھا. نہیں، وہ بیسیکلی یہی بتانا تھا کہ ہمیں اصل میں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا چیز جنت میں لے جائے گی. کیا اگر ہم اپنا دین نہیں جی فالو کریں گے، یا دوسرے دین کا غلبہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے، یا دوسرے دین کے مطابق ہم چلیں گے، یا ہمارے نظام دوسرے دین کے، اور ہم بالکل بلا تکلف ان نظاموں کو فالو کر رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم کر کیا رہے ہیں، تو کیا جی اللہ ہمیں جی آخرت ڈاکٹر میں. صاحب، جی 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 بالکل. بس یہ میرا خیال میں اب سوال یہیں سے میرا سوال کا تھوڑا سا ہے. آپ نے بھی آج میں نے میسج بھی پہلے تو معذرت کہ میں کافی دن بعد آج میں اٹینڈ کر رہا ہوں، اور مجھے اگر اس سے پہلے کوئی آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس حوالے سے بات ہوئی ہے تو مجھے بالکل آگاہی نہیں ہے. تو اس لیے میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اگر وہ پروجیکٹ کیا ہے. نمبر ایک، کچھ میں نے، اور آج بھی آپ نے کہا کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے ہم اس میں جو ہے وہ ڈالیں اپنے بچوں کو. اب جو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے اس میں تو کئی ٹیکنالوجیز تو ایسی ہیں جو جن کا جو ڈیزائن ہے وہ فطرت کے جو ہے وہ خلاف ہے. تو ہم ان چیزوں کو ہم کیسے جو ہے وہ مد نظر رکھیں گے، اور کیا وہ لائحمل ہوگا. اور تھوڑا سا جو آپ نے، میں چاہوں گا کہ وہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ یہ سیلف سفیشینٹ ہوگا اور خود ہی جو ہے تو تھوڑی سی اگر تفصیل پتہ چل جائے. میں پھر کروں کہ میں اس سے پہلے نہیں آ پایا ہوں، اس لیے مجھے بالکل آگاہی نہیں ہے. آپ جو بھی ایک پروجیکٹ ہے آپ کا اس حوالے سے جو ہے جزاک اللہ خیر. جی، لیکن جاج بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے دماغ میں وہ کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو خلاف ہیں، جو دین کے خلاف ہیں، یا جو آپ بولیے کہ اللہ کے دین پہ پوری نہیں اترتی. آپ کے ذہن میں کون سی ہیں وہ ٹیکنالوجیز؟ جس طرح کنٹمپریری جو میڈیسن ہے جس کی ہم اس کے جو ہولناک نتائج ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو آئی ٹی کا بھی جو بے دریغ جو ہے وہ استعمال ہے، اور اس کے بھی بے تحاشا جو ہے نقصانات ہیں. اور تو پھر وہ شعر بھی اقبال کا ہے کہ وہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ جس میں انہوں نے مشینوں کے حوالے سے بات کی ہے، جو کہ احساس و مربت کو جو ہے وہ کچل دیتے ہیں آلات. تو یہ مطلب بس میرے ذہن میں کچھ یہ کلیئرٹی نہیں ہے، اس لیے جو جی ہے جی. میں جاننا چاہ رہا ہوں جو وہ کہ ان سب چیزوں کا کیا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے، اور ہم پھر کس جو ہے وہ سمت میں جائیں گے، اور کیسے اس سب کام ہوگا کہ ٹیکنالوجی بھی ہم جو ہے وہ اختیار کریں لیکن فطرہ کی جو کہیں سے جو ہے وہ وائلیشن وغیرہ بھی جو ہے وہ نہ ہو. جی، اس میں اصل میں دیکھیے کہ ایک تو قرآن کی وہ آیت کہ تیز بند گھوڑے تیار رکھو، جو جنگ کا ہے، کہ تاکہ تو اپنے دشمنوں کے دلوں میں روب بٹھا سکو. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے اس زمانے میں آپ تیز بند گھوڑے تو نہیں ڈالیں گے. اس بار تو آپ ٹیکنالوجیکلی ہی آپ ایڈوانس رہیں گے تاکہ دشمن جو ہے آپ سے خوف کھائے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے چھری ہے، آپ چھری کو آپ بولیں گے تو بڑا خراب آلہ ہے، یہ تو انسان کو مار سکتا ہے، یہ تو اس سے لوگ قتل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ ڈپینڈ کیا کرتا ہے کہ آپ استعمال کس طرح کر رہے ہیں. کسی بھی ٹیکنالوجی کو آپ استعمال کس طرح کر رہے ہیں. یا آپ بولیے سوشل میڈیا لے لیں، اس پہ بڑا فتنہ ہے. لوگ میں نے دیکھا علماء کو اس کے خلاف بات کرتے ہوئے. سوشل میڈیا تو اللہ نے ایسا زبردست ہتھیار ہمیں دیا ہے کہ ہم دنیا میں چھا جائیں اسلام لے کے.
میرے نزدیک تو بہت زبردست ٹول ہے اللہ کی طرف سے. ٹیکنالوجی ود ان اٹ سیلف از ناٹ رانگ، ناٹ بیڈ. ٹھیک ہے، اس ٹیکنالوجی کو استعمال آپ کس طرح کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے، یہ بھی نہیں، حضور کے زمانے میں بھی یہی تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ چیزوں کو صحیح استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ بولیے کہ اللہ نے جو آپ کو ایک سپرب نیچر دیا ہے اس کے تحت جو ہے استعمال کر رہے ہیں. چاند میں جانا آپ کے نزدیک کیا ہے جاوید بھائی؟ آپ کیا بولیں گے، چاند میں جانا اچھی بات ہے غلط بات ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر کسی حوالے سے کوئی ریسرچ کرنا ہو اور تو وہ ریسرچ اس دائرے میں ہو جس سے جو ہے وہ ہماری نیچر کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب اگر چاند میں جو جس راکٹ سے ہم جاتے ہیں اس سے جو گیس امیشنز ہوتے ہوں گے، تو کیا ڈاکٹر صاحب اس کا ہماری جو ہے وہ اوزون لیئر ہے اور پوری جو انوائرمنٹ ہے اس پہ جو ہے وہ اثرات نہیں ہوں گے؟ اب اگر اب آج کی ٹیکنالوجی جو ہے پلینز ہے، تو اگر ہم پلینز کا جس طرح اب استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کو یا تو کسی طرح کو لمٹ کریں کہ بہت ضروری ہو، لیکن اگر اسی طرح استعمال ہوگا تو یہ جو ہمارا جو ہے وہ اس وقت پولوشن ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں تو بہت نقصان دے رہی ہیں جو ہے وہ اوور آل فطرہ کو اور دیکھیے، ہمارے انوائرمنٹ کو. اللہ کی جو نظام ہے وہ چیزوں کو کاؤنٹر کر رہی ہوتی. یعنی اگر کوئی چیز مثال کے طور پہ کوئی گیس پیدا ہو رہی ہے تو اللہ کا کوئی نہ کوئی نظام ہے جو اس گیس کو کیٹر کر رہا ہوتا ہے. ہاں، اللہ نے ہمیں عقل، اصل میں جب سے ہم نے کامن سینس چھوڑ دی ہے تو پھر ہم نے چیزوں کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ پلین ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ اگر یہاں سے امریکہ آپ کو جانا ہے تو آپ کیسے جائیں گے؟ گاڑی پہ جائیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، گاڑی پہ جائیں گے تو گاڑی کا بھی تو مشن ہے، تو پھر تو ہمیں گھوڑوں پہ جانا پڑے گا، یا پھر ہم کوئی ایسی کشتی ہو جو جس کے اندر انجن نہ ہو، جو دھواں چھوڑے، اس میں ہم جائیں امریکہ. تو ٹیکنالوجی کو تو آپ کبھی بھی انکار کر نہیں سکتے، اور اللہ کے جو نظام ہے اس کو کاؤنٹر کرتا رہتا ہے. جو ان کی تھوڑی بہت چیزیں ایمیشنز یا جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اللہ کے نظام کاؤنٹر کرتا رہتا ہے. اللہ کے نظام میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی چیز مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیاں بڑھتے جا رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، دین وی پروب ادر مینس کہ ایمیشنز نہ ہو. گاڑی جو ہے وہ بہت سارے اور ذریعے جو روکے ہوئے ہیں اس وقت، انسان نے جان بوجھ کے روکے ہوئے ہیں، کچھ حکومتوں نے، جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں، کہ وہ جو ہے وہ مینس پہ نہیں آتے اس لیے کہ دے وانٹ آئل ٹو تھرائیو، آئل مارکیٹ ٹو تھرائیو. تو یہ تو انسان، اللہ نے انسان کو بولیے یہ سب سمجھ عقل دی ہوئی ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا بھی، یعنی اسلام ہمیں سائنس میں پڑھنے کے لیے کیوں بولتا ہے، اس کی دو ہی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. ایک وجہ جو ہے اللہ کو بہتر سمجھنے کے لیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے دین کو، جو آپ کو بولا کہ تیز بند گھوڑے تیار رکھو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. اقبال ہی وہ شعر بولتے ہیں کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. پھر اگلا شعر ہے اسی نظم کا، تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ. اس میں بھی بولتا ہے کہ سائنس میں بھی تقلید لیکن نہ کرو. یو یوز یور اون ویلیو سسٹم، یو یوز یور اون برینز. ٹھیک ہے، آپ کے انٹلیکٹ استعمال کریں، اور آپ جو ہیں، آپ جو ہے نا، آپ اس کو لے کے جو بھی اللہ کی جو ٹیکنالوجی اس کو آپ آگے لے کے چلیں، یو یوز اٹ ان دا رائٹ مینر. ٹیکنالوجی جب سے اصل میں کیا کیا تھا مسلمان، حضور کے زمانے میں تو بڑے آگے مسلمان، ٹھیک ہے،
اچھا اس کے بعد کچھ علماء ایسا پیدا ہوئے جنہوں نے روکنے کی کوشش کی، بہر کہ وہ زیادہ نہیں تھے، مسلمان بڑھتے گئے، وہ بہت عرصے بعد جا کے ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے ٹیکنالوجی سے انسان کو روکنے کی کوئی 500-600 سال پہلے کی بات۔ عیسائی پادریوں نے کیا کیا کہ جب کرسچن مسلمان سے متاثر ہوئے، مسلمانوں سے، اور وہ علم کے میدان میں کودے، تو ان کے پوپس جو تھے، ان کا جو کلرجی تھا، انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ تو وہ کرسچنز نے کیا کیا؟ رک گئے۔ کرسچنز نے پوپوں کو چھوڑ دیا، مذہب کو چھوڑ دیا، اللہ کے انکاری ہو گئے، لیکن سائنس میں آگے چلے گئے۔ اس سائنس میں اتنی قوت ہے، اگر جو روکنے کی کوشش کرے گا تو اس کو جو ہے وہ سنب کر دیں گے انسان۔ ہمیں کبھی سائنس سے روکا نہیں ہے، قرآن نے کہیں بھی سائنس سے نہیں روکا ہمیں۔ ہر چیز جو اصل میں، ہر جو علم ہے وہ اللہ ہی کی نشاندہی کر رہا ہے، ہر علم، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے لیے ہمارے لیے جو علم ہے وہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور ہمارے لیے علم اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں ایز اے موسٹ پاورفل دین بول لیجیے، جو ہے اسلام کا غلبہ۔ اگر ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جائیں گے تو ہمارا غلبہ تو نہیں ہوگا، پھر تو کسی اور کا غلبہ ہوگا جو ہم سے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسڈ ہوگا۔ جو اس وقت ہماری حالت، مغرب ٹیکنالوجی میں ایڈوانسڈ ہے، اس کا غلبہ ہے، اور ہم جو ہیں اس کے باج گزار ہیں۔ صحیح ہے؟ تو ٹیکنالوجی ان اٹ سیلف از ناٹ رانگ۔ مجھے تو مسلمان حضور کے بعد کیوں ٹیکنالوجی کی پیک میں پہنچ گئے تھے، 100 سال کے اندر اندر ہر ٹیکنالوجی میں آگے نکل گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو نئے نئے طریقے بھی جنگوں میں استعمال مسلمانوں نے کیے، نئی نئی چیزیں بھی استعمال کی ہیں۔ سب سے پہلے جو میزائل بنایا تھا مسلمانوں نے بنایا تھا، صابن مسلمانوں نے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں ہی کی۔ جو کرینک سسٹم ہے، کرینک شافٹ جو ہے وہ مسلمانوں نے بنائی تھی، جس سے آج گاڑی چلتی ہے، اس کے پمپس بنائے تھے مسلمانوں نے۔ تو مسلمان تو آٹومیٹکلی جو انسان کا بولیے اللہ نے نیچر دیا ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے دیا ہے ٹیکنالوجی میں۔ اگر آپ اس کو روکیں گے تو وہی حشر ہوگا جو ہمارا حشر ہوا 1000 سال، 500-600 سال پہلے ہم سے ٹیکنالوجی بھی چھن گئی، ہم اس میں بھی پیچھے رہ گئے۔ تو ٹیکنالوجی از ویری نیچرل ٹو ہیومن بینگ، اور بالکل ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کریں۔ آپ دوائیوں کا آپ ذکر کریں، دوائیاں جو فائدہ مند ہیں، آپ کو کتنی استعمال کرنی، کتنی۔ اس وقت جو فوکس ہے، جو سلمان صاحب بھی جس طرف ہماری اٹینشن مبذول کراتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے پریونشن چھوڑ کے ہم آگے آپ بولیے کیور کی طرف، کہ کیا چیز ہے کہ وہ کیور کرے گی، پریونشن ہم بالکل بھول گئے۔ اگر آپ ایک مسلمانہ زندگی گزارتے ہیں تو بیماریاں آپ پہ منیمل آئیں گی، ہارٹ کے منیمل پرابلم ہوں گے، سائیکالوجی کے منیمل پرابلم۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس حضور کے بعد 100 سال تک کوئی بہت بڑا وہ پیدا نہیں ہوا، آپ کا کوئی طبیب نہیں پیدا ہوا عرب میں اس لیے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ بالکل سمپل، پلین اور رف اینڈ ٹف، اور اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو ہم تو کیور سے، یعنی ہم جو ہے پریونشن سے زیادہ جو ہے ہم کیور کی طرف فوکس کرتے ہیں۔ میرا اپنا جو سمجھ ہے کہ اللہ کا دین بہت ہی سہل، بہت ہی مزیدار، اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ اصل میں پرابلم کیا ہو رہا ہے جاوید، میں آپ کو بتاؤں۔ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا ڈائمنشن غلط ہو گیا ہے، ہم غلط ڈائمنشن سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم قرآنک ڈائمنشن سے چیزوں کو نہیں دیکھ رہے۔ آپ اس کا احساس کیجئے، ہمارا جو ڈائمنشن ہے یہ مغربی تعلیم نے، مغربی معاشرے نے، مغربی علوم نے ڈیولپ کیا ہے، یہ قرآن نے نہیں ڈیولپ کیا۔ ابھی میں اقبال کو دیکھتا ہوں، اقبال جو باتیں سب یہ کرتے ہیں، ہاں وہ مشین کا بھی وہ کیا تھا، آپ جب زیادہ انحصار آپ ان چیزوں پہ کر دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ پھر غلط، یعنی یو لوز یور بیلنس، ٹھیک ہے؟ جو ہے نا کہ سورہ رحمان کا جو ہے کہ ترازو ترازو قائم کرو، پورا پورا تولو، تو وہ ہمیں جو ہے وہ بیلنس مینٹین کرنا۔ اگر ہم بیلنس مینٹین کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وی ول لینڈ آور سیلوز انٹو ٹربل۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آپ پتہ نہیں کتنے عرصے تک یہ چلے گا۔ بہرکیف میں جو ذمہ دار ہوں وہ اپنے کا ہوں، میں، آپ اپنے ذمہ دار آپ اپنے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ کم از کم میری زندگی
میں جو مجھے اللہ نے سکھایا میں یہ چاہوں گا کہ میں کوشش کروں امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن اگر میں نے کوشش نہیں کی میں تو پکڑا جاؤں گا اللہ کے پاس. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے، تو میں اللہ کا شکر ہے کہ جو کام کرتا ہوں اس کا جواز میرے پاس ہوتا ہے. اللہ نے مجھ پہ بہت کرم کیا ہے اس لحاظ سے. اللہ مجھے اتنے ڈفرینٹ سچویشن سے لے گیا ہے، اتنے ڈفرینٹ علوم سے اللہ نے مجھے گزارا ہے کہ آئی ایم امیز یہ کس طرح ہوا. اور میں دیکھتا ہوں کہ میں دنیا سے کٹا ہوا. آپ سوچیے کہ 40 سال میں سمندر میں رہا ہوں. جب شپ میں ہوتا تھا دنیا سے کٹا رہتا تھا میں، اس وقت مجھے سوچنے کا موقع ملتا تھا. پھر میں دنیا میں آتا تھا تو اپنے آپ کو انوالو کرتا تھا، ڈفرینٹ ادارے بناتا تھا، اپنے آپ کو میں اکوپ کرتا تھا، جو علوم ہے ان سے اکوپ کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور وہ اسی طرح میرا سفر کٹا ہے. اور پھر مجھے جو ہے میں نے آبزرو بہت کیا ہے، میں آبزرویشن کا بڑا قائل ہوں. چیزوں کو آبزرو کریں تو آپ کو پھر نیچرل ان کا جو خد و خال ہے نا وہ آپ کو معلوم ہوتی ہے. لیکن اگر ہم انفلوئنسڈ ہوں گے، ہم اگر مقلد ہوں گے کسی نظام کے، تو وہ ہماری آبزرویشن جو ہے وہ بہت ویک رہے گی، ڈیفیکٹو ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے؟ جاوید بھائی میں کچھ جواب آپ کو دے سکا ہوں. جی جی، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جی کلیئرٹی ملی ہے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اب اس پہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی تاکہ مزید یہ کلیئرٹی ملے اور تفصیلات بھی سامنے آئیں گے پروجیکٹ کی. تو آئی تھنک اور زیادہ جو ہے وہ بات میرے خیال میں سمجھ میں آئے گی. لیکن الحمدللہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آج کلیئرٹی ملی ہے مجھے جی میں الحمدللہ. آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤں کہ جس طرح میں نے پہلے یہ ذکر کیا تھا، اس میں جو سب سے اہم چیز ہوگی وہ ہیومن پوٹینشیل کو ٹیپ کرنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہیومن کو اپنے میکسیمم پوٹینشیل میں لانے کے لیے نان تھریٹننگ انوائرنمنٹ، جہاں انسان تھریٹن فیل نہ کرے، اس کی ڈگنیٹی یا اس کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کو، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے رول ماڈل ہے جو انہوں نے کیا، اس کو آپ قائم رکھیے. ان کو جو ہے قرآن سے جوڑ دیجئے، اور قرآن سے جوڑیے. یعنی یہ نہیں کہ قرآن سر پہ رکھ کے اس کو دھکا دے دیا آپ نے، قرآن سے جوڑیے. ڈسکشن ہونے چاہیے، عربی آنے چاہیے. ایک بچے کو 6 سے 7 سال کی عمر میں ہی شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ قرآن ڈائریکٹلی جب اللہ ان سے مخاطب، اس لیے کہ 7 سال میں حضور کی حدیث کوٹ کی جاتی ہے. اور یہ دنیا میں بھی دوسرے ممالک میں بھی جو ہے وہ 7 سال میں بولتے ہیں کہ بچہ اپنے اندر سے باہر نکلتا ہے. اور اس کو جو ہے پھر جو ہے وہ آپ بولیے کہ حضور نے جو حدیث کوٹ کی اس کو نماز میں اس کو انٹروڈیوس کرا دیں اور 10 سال پہ اس پہ لاگو کر دیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے یہ چیزیں جو اللہ کی ریکوائرمنٹس ہیں اگر ہم اس کو پورا کرتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کم از کم جو اللہ کا ڈیزائنڈ انسان ہے اس پہ وہ آئے گا، اس کی جو میکینزم ہے وہ اس پہ آئے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہیں، ان کو ڈفرینٹ ووکیشنل ٹریننگز دینی ہیں، ڈفرینٹ ان کو آپ بولیے کہ ڈفرینٹ جو ووکیشنز ہیں یا ڈفرینٹ جو کمائی کے ذریعے ہیں ان سے آشنا کرنا ہے، انکلوڈنگ آئی ٹی وچ از ویری ویری امپورٹنٹ، جس میں ٹیلی مارکیٹنگ بھی ہے. آپ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں صاف ستھرا پروڈکٹ بنائیے، بچوں میں وہ شعور دینا کہ کوئی ایسا نقصان دہ پروجیکٹ نہ بنائیں، اور وہ شعور دینا کہ ابھی لگژری کی طرف آپ نہ جائیں. پروڈکٹس بنائیں، اور دنیا میں بے انتہا پروڈکٹس ہیں جو ہوم انڈسٹری میں تیار ہو سکتے ہیں، اور اس کو پھر ان کو مارکیٹ کرنے دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان ہے اس کا کوالٹی سسٹم بڑا زبردست ہوتا ہے. حضور کو دیکھ لیں، اس کا کوالٹی سسٹم جو بھی وہ کام کرتا ہے یا جو بھی چیز وہ بناتا ہے وہ بہترین کوالٹی کی ہوتی ہے. اس کی اپنی زندگی بہترین کوالٹی کی ہوتی ہے، اس کے اپنے ریلیشنز بہترین کوالٹی کے ہوتے ہیں. جو کوالٹی سسٹم ہے وہ تو حضور نے ہمیں 1400 سال پہلے دے دیے تھے، جو اب آج سے 30-40 سال پہلے بڑی زور و شور سے نافذ کیا گیا. ڈفرینٹ ISO 900، ISO 1400، یہ سب حضور دے چکے ہیں ہمیں. حضور کی وہ حدیث جو اس وقت کا سلوگن ہے لیکن وہ کسی اور کے نام سے منسوب ہے، وہ یہ ہے کہ
جس کا آج گزرے کل سے بہتر نہیں اور آنے والا کل آج سے بہتر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ اس وقت کا سلوگن ہے جس کو ایک چائنیز جیپنیز کوالٹی گرو سے جوڑتے ہیں کہ یور ٹوڈے شوڈ بی بیٹر دین یسٹرڈے اینڈ ٹمورو شوڈ بی بیٹر دین ٹوڈے. کہ بولتے ہیں کہ اس کے بغیر کوالٹی سسٹم آپ قائم نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہوا ہے اور ہمارے پاس موجود ہے. یہ نا آپ کوالٹی مینٹین کریں، آپ جو ہے اس کو ایک آپ بولیے ویلیو ڈائمنشن دیں، آپ جو ہے انسان کے انٹلیکٹ پہ بھروسہ کریں پورا کا پورا. تو واٹ آئی کین سی از دی پروڈکٹ دیٹ ول کم آؤٹ ول بی بیسٹ ان آل اسپیکٹس، اور وہ اس کے پھر خریدار بھی ہوں گے مارکیٹ میں. اور آپ وہ کریں، یعنی کسی کو، اب ظاہری بات ہے جب آپ ایک اسلامک ماحول میں رکھیں گے تو دھوکہ دینا، غلط میٹیریل استعمال کرنا وہ آپ کے ذہن میں آئے گا نہیں، نہ جو بنانے والے کے ذہن میں آئے گا وہ. تو آپ ایک بیسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو آپ مارکیٹ کرتے ہیں. پھر جو آپ کو پروڈیوس ہو رہی ہے آپ کے علاقے میں، جو بھی آپ اگا رہے ہیں اس کو بھی آپ سائنٹیفکلی دیکھیے. سائنٹیفکلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ غلط قسم کے پیسٹیسائڈ استعمال کریں، جو اب مغرب بھی بولتا ہے کہ اس کا نقصان زیادہ ہے بنسبت فائدے کے. اب وہ دوبارہ آرگینک کی طرف واپس آنا چاہ رہے ہیں. اینڈ دا پیپل ہیو پرووڈ کہ جو آرگینک طریقے ہیں دے آر موسٹ ہیلدی فار دی کلٹیویشن، اور وہ سب سے زیادہ والیوم وائز بھی زیادہ وہ دیتے ہیں کلٹیویشن. پہلے تو تھا نا کہ ہم یہ کھاد اس لیے استعمال کریں گے والیوم وائز، لیکن اس کا جو بعد میں نقصان ہوتا ہے، جو نیکسٹ اس میں پروڈیوس ہوتی ہے، اس کو افیکٹ کرتی ہے. تو اگر ہم نیچرل طریقے استعمال کریں جس سے انسان کو اور جانوروں کو نقصان نہ ہو، انوائرمنٹ کو نہ ہو، اور وہ ہزاروں سال سے ہوتے رہے ہیں، تو وہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ ہمارا جو بھی ہم پروڈیوس کریں گے وہاں پہ اپنے لینڈ میں، دیٹ ول بی ویری گڈ اینڈ دیٹ ول بی ان ہائی ڈیمانڈ آلسو. تو میں تو اصل میں اسلام میں ہر چیز کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بیسٹ ہوتی ہے، اس کے سوا ہو بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کے طریقے فالو کرتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہماری پروڈیوس بھی اچھی ہوگی، لوگ ذمہ دار ہوں گے، لوگ پروڈیوس کریں گے چیزوں کو، ان کو ہم مارکیٹ کریں گے. ایک ان کو جو پروفٹ کا ایک اچھا خاصا حصہ جو اس کا پروڈیوسر ہے اس کو دیا جائے گا. باقی جو ہمارا ادارہ ہے جو پورا ہے، وہ جو چل رہا ہے، وہ اس سے جو ہے اس کی ضروریات پوری ہوں گی، اور یعنی آپ جو ہے سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے. یہ میں صرف کلیم نہیں کر رہا، یہ میں یقین کے ساتھ بول رہا ہوں. اگر آپ لوگوں کو مجھ سے سائن کروانا کوئی ڈاکیومنٹ میں آپ کو اگلے 20 سال کا دیتا ہوں، 10 سے 20 سال کا میں ڈاکیومنٹ میں سائن کر کے دے سکتا ہوں کہ ایسا ہوگا انشاءاللہ. اس لیے کہ جب اللہ کے اصولوں کو فالو کریں گے، اللہ کے اصول آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن کر ہی نہیں سکتے. ہزار آپ کو لگ رہا ہو کہ تو نہیں یہ کس طرح ہوگا تو وہ مشکل ہو گئے ہوگا، لیکن جو اللہ کے اصول ہیں وہ دے ول نیور لیٹ یو ڈاؤن. اور پھر اللہ سے آپ طلب کریں، ہدایت طلب کریں، اللہ آپ کو ہدایت بھی دیں گے. اللہ آپ کے لیے، یعنی اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کا دین غالب آئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں دین کے غلبے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور مجھے یہ یقین ہے کہ ایسے لوگ وہاں پیدا ہوں گے جو آگے چل کے دوز ہو ول بی لیڈرز فار امہ. اس لیے کہ آپ وہ ماحول پرووائڈ کریں گے ان لوگوں کو. میں تو صرف دیکھتا ہوں اپنے پوتے کو، جب میں وہ پکے گھر میں رہتا تھا تو وہاں پہ میں اس کی ہر پورے دن اس کی کمپلینٹ اور رونے کی آواز اور یہ سنتا رہتا تھا. لیکن جب سے ہم یہ نئے گھر پہ شفٹ ہوئے جو کھلا ٹلا ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس کی باؤنڈری ہے 2 ایکڑ کا ہے، وہ جہاں چاہے بچے پھریں، میں نے جو اس میں چینج دیکھا ہے الحمدللہ دونوں پوتوں کہ دا کانفیڈنس دے ہیو، ان کے اندر جو مروت آئی ہے، جو ان کے اندر، مثال کے طور پہ اب وہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں گیسٹ آتے رہتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، سلمان صاحب کے بہت گیسٹ ہوتے ہیں، بچے بہت آتے ہیں. اب وہ ان کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو جو چیزیں وہ چاہتے ہیں کہ نہ استعمال کریں ان کو وہ سنبھال لیتے ہیں. باقی جو چیزیں سائیکل وغیرہ ہے وہ دوسرے چلاتے رہتے، کبھی اس نے آبجیکٹ نہیں کیا. عموماً جو بچے آبجیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ میری چیز ہے، اس نے آبجیکٹ نہیں کیا. تو میں دیکھتا ہوں کہ اوور آل جو ان میں چینج ہے دیٹ از الحمدللہ دیٹ از ٹریمینڈس.
اور مجھے پورا یقین ہے، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے چیزیں ذہن میں، پھر مجھے یہ ہے کہ میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو میں وہ مسکراہٹ لے کے حاضر ہوں جو اقبال نے، جو میں آپ کو کوٹ کر رہا تھا، اقبال نے بولا ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. تو وہ بڑا معنی خیز ہے کہ وہ مومن کو یقین ہوتا ہے کہ جو I was required to do I did whatever I could do. بڑی غلطیاں بھی کی ہیں لیکن یا اللہ تو ویسے ہی غفور الرحیم ہے. تو نے خود بولا انسان جو ہے کمزور ہے، لیکن دیکھیں میں تو لگ گیا، میں نے جو سمجھا وہ میں نے کر کے دکھا دیا. اب باقی اللہ خیر سے، اللہ آگے کیا ہوتا ہے وہ میری ذمہ داری بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ آگے اس کے کیا ہوتا ہے. بہرکیف وی ہیو ٹو بی ویری وائز اینڈ وی ہیو ٹو یوز آور کامن سینس. اور مجھے یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ پورا ایریا جو ہوگا نا وہ ہم ایکسپینڈ کریں گے، جیسے جیسے لوگ جوائن کریں گے ہم ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں گے. We will invite cottage industry over there, small industries. لوگ لگائیں، انویسٹ کریں، انڈسٹری بنائیں، ہم لوگوں کو ٹرین کریں گے، ہم وہ نظام قائم کر دیں گے کہ وہ جو بھی انڈسٹری لگے گا اس کے لیے لوگ ٹرین ہوں، اور اس کے لیے جو ہے لیبر بھی ہم پرووائڈ کریں. لیبر کو ہم جو ہے ان کو اسلامی لحاظ سے، یعنی فرام دا بلیف پرسپیکٹیو آلسو، ان کا صحیح بلیف کو ہم کوشش کریں کہ وہ صحیح بلیف لے کے اور صحیح ڈائمنشن رکھتے ہوئے وہ کام کریں ایز اے گڈ مسلم. تو میں تو اس میں یہ سب چیزیں دیکھتا ہوں. میں اس لیے نہیں جا رہا ریموٹ ایریا میں کہ میں ریموٹ ایریا میں کوئی، یعنی لوگ عموماً حضور کی حدیث لیتے ہیں کہ زمانہ آئے گا کہ پہاڑوں میں آپ لوگوں کو پناہ لینی پڑے گی. میں اس لیے نہیں، میرا ہے کہ ریموٹ ایریا میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ لیس کرپٹڈ ہوتے ہیں بنسبت شہر کے. تو میں چونکہ ایک نیا پروجیکٹ کر رہا ہوں تو میں ایسی جگہ میں جانا چاہوں گا کہ جو تھوڑے ریموٹ ہیں، جہاں پہ لوگ زیادہ ریسیپٹیو ہیں، جہاں کے بچے کھلے ٹلے ہیں، جہاں کے لوگ اس پہ تیار ہو جائیں گے، اپنے بچے جو ہیں وہ خود بھی آئیں، کام سیکھیں، کام کریں، اور ان کے بچے بھی جو ہیں وہ ہمارے زیر تربیہ ہوں انشاءاللہ. وہاں پہ ہم بیسٹ لرننگ فیسیلیٹیشن کریں. تو یہ سب جو ہے میرے ذہن میں ہے. تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں اس لحاظ سے یا کوئی مشورے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور دیں مجھے. ہاں، کوئی ہے آپ لوگوں کے سوال ہو؟ جی جی. آمنہ شاید کچھ پوچھ رہی ہے. آمنہ تو ہاتھ اتنی دیر سے کھڑا ہوا ہے، وہ تھک بھی گئی ہوں گی، درد بھی ہو رہا ہوگا ان کے ہاتھ میں. ہاں بھائی آمنہ، کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ سر میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کا پروجیکٹ کہاں پہ ہوگا؟ یہ ہاں کتنا اچھا سوال کیا آمنہ آپ نے. یہ پروجیکٹ ابھی میرا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد سے 1 سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ ہوگا، یا تو ہری پور میں ہوگا موسٹ پروبلی، یا پھر سوابی ایریا. میں نے اس لیے ان ایریا کو چنا ہے کہ ان کے موسم بھی کمپیریٹیولی اچھا ہوتا ہے، اور جو NWFP یہ جو آپ کا یہ ہے پختونخوا، خیبر پختونخوا، وہاں پہ جو حالات ہیں وہ بہتر ہیں بنسبت پنجاب کے یا سندھ کے. وہاں پہ جو زمینداری نظام ہے یا جو وڈیرا نظام ہے وہ نہیں ہے. اور وہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کوئی جو وہاں کا وڈیرا ہوتا ہے یا جو وہاں کا جو ملک ہے وہ پریشان تو نہیں کرتا؟ انہوں نے بولا نہیں، وہ کیوں پریشان کرے گا. تو یہ میں نے جنرل وہاں پہ جو ہے مجھے خبر ملی ہے وہ یہی ہے. میں لاہور میں بھی کوشش کرتا لاہور کے گرد، لیکن مجھے وارن کیا گیا وہیں کے لوگوں نے کہ وہاں پہ آپ ایسے لوگوں سے آپ کا پالا پڑ سکتا ہے جو آ کے آپ کو تنگ کریں گے یا جو بھتا لیں گے. تو پھر میں نے یہی سوچا کہ بہتر یہی کہ مجھے اپرچونٹی ہے کہ میں پنجاب کی طرف بھی جاؤں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ NWFP جو آپ سوری خیبر پختونخوا ہے وہ بہتر علاقہ ہے. آپ لوگوں کا کوئی آبزرویشن ہے اس لحاظ سے؟ نہیں، مجھے بھی لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ مناسب فیصلہ ہے آپ کا. اور اوور آل جو
ہمارا بھی نالج ہے وہ بھی یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں سسٹمز اور معاملات جو ہے وہ کافی بہتر ہیں دوسرے صوبوں کے نسبت. تو میرے خیال میں تو یہ آپ کا فیصلہ جو ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی صائب فیصلہ ہے. جی اب دیکھیے میں انشاءاللہ میں نے ایک دو تو وہاں پہ وزٹس کیے تھے. سلمان صاحب نے بھی وہیں لی ہے اپنا جو پروجیکٹ ہے وہ وہیں پہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا تھوڑا ماؤنٹینس ایریا میں ہے. میرا ماؤنٹینس میں پلین ایریا میں کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم زمین کی میکسیمم یوٹیلائزیشن کریں. ہم زمین کو پوری طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں گے، ہوم انڈسٹری، ٹریننگ سینٹرز پلس کلٹیویشن. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پلین ایریا زیادہ بہتر ہوگا، لیکن سینک ہونا چاہیے، تھوڑا خوبصورت ہو. تو اللہ جس طرح جو ہمارا بھی جو ولیج ہے یہ بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت جگہ پہ ہے. صبح کو فجر کی نماز پڑھ کے نکلو تو آگے پہاڑ نظر آتا ہے. اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. یہ ہے بہر کیف. میں دیکھتا ہوں کہ نیکسٹ پروگرام ہمارا یہی ہوگا یا کچھ اور. اگر آپ لوگوں کے زمانے ذہن میں ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، میں ایک پلیٹ فارم بھی بنانا چاہوں گا جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں، تاکہ اس میں ہم ڈسکشن جو ہے وہ جاری رکھیں اور اگلے پروجیکٹ کے لحاظ سے، اور اس میں ہم مشورے بھی آئیں اور ذہناً بھی تیار ہوں کہ وہ جو پروجیکٹ ہے وہ آگے کس طرح بڑھے گا، اس کو کس طرح اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے. بہر کیف انسان اکیلا آیا دنیا میں، اکیلا جائے گا. تو اس کو جو سمجھ میں آتا ہے بہتر ہو تو اس کو کر دینا چاہیے. باقی تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ. چاہیے آپ سر لوگ. میرا ایک سوال ہے. جی پلیز بولیے گا. جی ہاں. سر آپ کا جو یہ پروجیکٹ ہے اس میں لائک میں یہ سوچ رہی تھی ہاؤ کین وی کنٹریبیوٹ، اور ہمارا کیا رول اس ہو میں سکتا جی جی ہے؟ جی اس میں دیکھیں رول یہ ہو سکتا ہے، اگر آپ لوگ بھی انٹرسٹیڈ ہیں یو کین جوائن ان فزیکلی، اور نہیں ہے تو پروبیبلی یو مے بی انٹرسٹیڈ ان انویسٹنگ ان این انڈسٹری، وہاں لگا کے جو ہے اس میں کریں. اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے ایز ایڈوائزر یا بشیر جو آپ کے ذہنوں میں آتا ہے بالکل یو کین گیو می یور کیا آئیڈیاز. آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں؟ ڈاکیومنٹیشن یعنی کنسپٹ پیپر وغیرہ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی، اینڈ میں لائک what ایگزیکٹلی آپ لوگ مطلب کیا چاہ رہے ہیں، لوگ کس کس ڈومین میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ اور جیسے مجھے جب سر سلمان نے یہ ولیج کا کانسیپٹ اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا، بٹ جیسے میں سوچ رہی تھی کہ مے بی ان فیوچر آئی کین موو ٹو اسلام آباد سم ویئر ان یور ولیج آئی گیس، بٹ وہ کب دیکھیے تک اتنا میچور ہوگا، میں ڈیولپ ہوگا، کیا میں آپ پاسبلٹیز ہیں؟ میں آپ کو اپنی کہانی بتاتا ہوں. آپ کو معلوم ہے میں سیلر تھا، سیل کرتا رہا. میں جی کراچی میں 72 میں ہم کراچی گئے تھے. 2018 تک ہم کراچی میں تھے. میں تو خیر باہر سیل کرتا رہتا تھا، لیکن بہر کیف مائی ہاؤس واز ان کراچی 2018. لیکن یہ کہ مجھے موقع ملا اسلام آباد آنے کے 2018 میں. I took the opportunity, I came to اسلام آباد in a totally different وہ جاب، ٹوٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ. وہ اللہ کی طرف سے تھا. اقبال پہ اقبال چیئر قائم ہوئی تھی بحریہ یونیورسٹی میں. دے wanted someone to come and میں نے اپلائی کیا تھا چیئر کے لیے، لیکن چیئر جو ہے بڑے سینئر اقبال کے ماہر تھے، وہ انہوں نے بولا میں چیئرمین بن جاؤں گا، میرے لیے کوئی ایک ہیلپر دے دیں. تو آئی بیکیم کوآرڈینیٹر ہوا ہے. تو وہ اللہ کا بہت بڑا کرم تھا میرے اوپر. میں بڑی فوکسلی میں اقبال کو اسٹڈی کر سکتا جو. جی تو وہ جو ہے وہ اللہ کا بڑا شکر ہے، میں بالکل الگ ایک اس میں آ گیا. اور پھر جو ہے یہ گاؤں کا جو تھا تصور یہ میرے ذہن میں آیا تھا. وہ اس لیے آیا تھا کہ جو اگلا پروجیکٹ ہے اس پہ جانے سے، جو کہ شہر سے دور ہوگا، اس پہ جانے سے پہلے شہر کے اندر قریب رہتے ہوئے اپنی فیملی کو، جس میں میری وائف بھی ہیں، بہو بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، ان کو میں ایکلاٹمائز کروں. ایک دم سے آپ ایک آباد ایریا سے آپ ایک گاؤں میں مائگریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. میرے لیے تو خیر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے فیملی کے لیے تو وہ اللہ نے وہ بھی موقع دے دیا.
اور میں تو بڑے دنوں عرصے سے دیکھ رہا تھا. پھر یہ ہے کہ وہ جب مجھے یہ پلاٹ نظر آیا، پھر سلمان صاحب نے بھی دیکھا، ان کو بھی پسند، نے بولا میں بھی آ رہا ہوں. تو پھر ہم نے یہ جو ہے اس میں بیسک زیادہ سلمان صاحب کو تھا ولیج ڈیولپمنٹ میں. میرا تو یہ تھا کہ بھئی میں صرف ایکلامٹائزیشن